محمد اشرف علی سیالوی سے نعرہ تکبیر مسجد الاقصی مسجد اقصی کی جانب
جس کی ارد کو اور آس پاس کو ہم نے فرقیں ادا کر رکھی ہیں، کیوں سیر کرائی ہے نور یعقوب آیات نا، تاکہ ہم انہیں اپنی مخصوص نشانیاں دکھلائیں۔ اس ذات پاک کو یہ نشانیاں دکھلانے کے لیے جو منتخب کیا گیا ہے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ہی سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ یعنی جو کچھ ہم سنانا چاہتے ہیں ان کے سننے کی لیاقت استعداد صرف ان میں ہے، اور جو کچھ ہم دکھانا چاہتے ہیں ان کے دیکھنے کی بھی ہمت، طاقت اور استعداد انہی میں ہے۔ اس لیے ہم نے انہی کو سنایا اور انہی کو دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صرف زمینی سفر کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، کیونکہ اس دور میں زمین کا اتنا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں کر لیں وہ بھی ان لوگوں کی عقل میں نہیں آ سکتا تھا، اور وہ اس پر بھی حیران تھے اور انکار کے در پہ تھے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ان کے سامنے اپنے سفر کا اعلان کیا، وہ پھپتیاں کس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ کمزور ایمان والے ایمان سے پھر چکے تھے، مرتد ہو چکے تھے، اور کافر لوگ سر پیٹ رہے تھے کہ اتنی غلط بات بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں سوئے چھوڑ کے جائے، بیت المقدس پہنچے، پھر ابھی سوئے کو ہم تو واپس بھی آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس تعجب کو، حیرت کو دور کرنے کے لیے فرمایا، صرف جانے والے کو نہ دیکھو، یہ بھی دیکھو کہ لے کے جانے والا کون۔ اگر جانے والی ذات تمہاری شکل و صورت میں ہے، لباس بشریف میں ہے، ان کی ذاتی حیثیت کے لحاظ سے تمہارے ذات اور خیال کے مطابق یہ ناممکن ہے، پھر اللہ رب العزت کے لحاظ سے دیکھو جو لا کل شیء قدیر ہے، جو آسمانوں کو حرکت میں لانے والا، سورج کو گردش میں لانے والا، اتنا عظیم قدرتوں اور طاقتوں کا مالک ہے، جب لے کے جانے والا وہ ہے تو پھر یہاں تعجب کی کون سی جائے۔ سبحان الذی یسمع، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ تو پہلے اپنا ذکر کیا اور صفت سبحان کے ساتھ کیا کہ میں کمزوریوں سے پاک، ضعف اور ناتوانی سے پاک، عجز اور قصور سے پاک ہوں۔ پھر میرے محبوب کا یہ سفر بھی ہر قسم کی تنقید اور تنقید سے اور رد و قرا سے پاک ہے اور پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان کے بعد اپنا نام اقدس ذکر نہیں فرمایا، حالانکہ عموماً سبحان کے بعد لفظ اللہ ذکر کیا جاتا ہے، رب والی صفت ذکر کی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہاں پر نہ رب کا ذکر ہے، نہ لفظ اللہ کا ذکر ہے، نہ اور کسی صفاتی نام کا ذکر ہے، صرف الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اپنا فعل ذکر کیا ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فعل ذکر کیا ہے، کیونکہ سیر کرائی اللہ نے اور کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے۔ تو اس فعل کو ذکر کر کے گویا اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا کہ مجھے اپنا نام ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے یار کا یہ فعل، ان کا سیر کرنا اور میرا انہیں سیر کرانا، یہی میری پہچان کے لیے کافی ہے۔ حضرات محترم، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ سیر مراد پہ کرائی گئی، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتیوں اور صدیوں بعد امت میں پیدا ہونے والے بزرگوں کی شان یہ ہے وہ ایک قدم میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب جا سکتے ہیں۔ حضرت شاہ نصیر الدین جناب دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دن عصر کی نماز دلی شریف سے چل کے مسجد نبوی میں مدینہ پاک ادا کرتے ہیں۔ حضرت شاہ رب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دن ملتان سے چل کے
عصر کی نماز مسجد پاک میں مدینہ طیبہ ادا کیا گیا. یہ نہیں کہ صبح سے دوڑ پڑتے تھے، عصر کو وہاں پہنچ گیا، نماز پڑھی، پھر واپس دوڑ پڑا. یہ ملتان سے قدم اٹھاتے ہیں تو مسجد پاک میں جا رہتے ہیں، وہ دلی سے قدم اٹھاتے ہیں تو مسجد پاک میں جا رہتے ہیں. اگر آپ کی امت کے اندر صدیوں بعد پیدا ہونے والے ان غلاموں کی شان یہ ہے تو پھر نبیوں کے نبی اور رسولوں کے سردار کی شان کیا ہوگی؟ براق رہ گیا، جبریل ساتھ چھوڑ گیا، رف ساتھ چھوڑ گیا، اسرافیل ساتھ چھوڑ گئے. اکیلے آئے، ایک ایک قدم 500 سال کا رستہ ایک ایک قدم میں طے کر رہے ہیں. تو پھر یہ فاصلہ ایک قدم بھی نہیں بن رہا تھا، 500 سال کا رستہ کہاں، اور یہ تو مہینہ آتے جاتے لگتا ہوگا ان لوگوں کو اٹھو پڑو پر. تو پھر اس فاصلے کو طے کرانے کے لیے اور آپ کی کیا ضرورت تھی؟ اس پہ سوار کرا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہاں پہنچایا گیا، اس لیے کہ وہاں آپ امام الانبیاء بن کے جا رہے ہیں. تو وہ مقتدی حضرات بھی پیدل آئے، اپنے قدموں کے ساتھ آئے، پاک پیادہ آئے، اور ان کا امام بھی پیدل آئے، پاک پیادہ آئے، تو شان امامت ظاہر نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے اللہ رب العزت نے انتظام یہ کیا کہ باقی انبیاء و مرسلین پیدل آئے تو آئے، مگر ان کا امام اس شاہی سواری پر وہاں پہنچے تاکہ شان امامت ظاہر ہو جائے. جب براق پہ سوار ہونے لگے تو روایات میں آتا ہے کہ براق نے سرکشی کی، اچھلا کودا. جبریل امین نے لگام کو جھٹکا دیا اور کہا کہ تو محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے. وہ پانی پانی ہو گیا. پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ادھر روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ براق جنت کے اندر ایک گوشے میں کھڑا ہو کر ساروں قطار رو رہا تھا اور اس حسرت ارمان کے ساتھ آنسوؤں کی ندیاں بہا رہا تھا کہ آج کی رات محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سواری کے لیے کسی اور کا انتخاب نہ ہو جائے اور میں محروم نہ رہ جاؤں. کہیں اتنا شوق آپ کی سواری بننے کے لیے اور کہیں موقع ملے اور نصیبت جاگے، مقدر کا ستارہ چمکے تو وہ کودنے لگے، اچھلنے لگے. یہ کیا تو علماء کرام نے اس کے مختلف وجوہات بیان کیے. ایک یہ ہے کہ براق سرکشی نہیں کر رہا تھا، وہ تکبر یا غرور کا مظاہرہ نہیں کر رہا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سوار ہونے میں رکاوٹ نہیں بن رہا تھا، بلکہ آپ کے کرم پر ناز کرتے ہوئے اپنی ایک عرض منوانا چاہتا تھا. کون سی؟ کہ جو خدا آج کی رات تمہیں پیدل نہیں چلنے دے رہا اور اس نے تمہاری سواری کے لیے مجھے بھیجا ہے اور مجھے یہ شرط بھیجا ہے، تو قیامت کے روز بھی وہ خدا تمہیں قبر انور سے شام کی طرف پیدل نہیں چلنے دے گا. اس دن بھی ضرور سواری آپ کو مہیا کی جائے گی. تو یہ نہ ہو کہ میں قیامت کے دن دیکھتا رہ جاؤں تو کسی اور کو اپنی سواری ہونے کا شرف دو. لہٰذا اللہ کرم وعدہ کرو جس کا آج میری پشت کو اپنی سواری سے مشرف برابر کر رہے ہو، وہ قیامت کے دن بھی میری ہی پشت پر سواری فرما کر میری عزت افزائی فرماؤ. اس کی التجا کو شرف قبولیت بخشا اور اس سے وعدہ کروایا کہ میں تجھے ہی اس موقع پر سواری کے لیے منتخب کروں گا اور تیری پشت کو ہی اپنی سواری ہونے کا اعزاز اور شرف بخشوں گا. اس لیے وہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے بظاہر اچھلا کودا ہے، دراصل آپ کے کرم پر راز کرتے ہوئے وہ اگلے اس موقع کے لیے اپنی پیشکش اور اپنی عرض جو ہے اسے قبول اور منظور کروانا چاہتا تھا۔ دوسری بات یہاں یہ ہے کہ وہ اس آرزو سے وہاں پر رو رہا تھا، مگر جب اس کی آرزو شرمندہ تکمیل ہو رہی تھی اور وہ تمنا بڑھا رہی تھی تو وہ خوشی کی وجہ سے اپنے آپ پر قابو نہیں پا رہا تھا کہ کہاں میں کمینہ گھٹیا افراد اور کہاں یہ وہ ذات کے جن کے پاؤں کے اسے لینے کو عرش اعظم ترس رہا ہے، آج وہ میری پشت پہ سوار ہو رہے ہیں، میں کتنا خوش نصیب ہوں، میرا وقت کتنا بلند ہے اور میری سعادت مندی کا سورج جو ہے وہ کس اوج پہ چمک رہا ہے۔ تو اس خوشی کی وجہ سے وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا رہا تھا، اس لیے وہ بظاہر ایک صورت اچھلنے کودنے والی تھی، حقیقت کے اندر یہ مجد تھا اور عکس تھا اس خوشی میں کہ مجھے یہ سعادت مل رہی ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کر رہا ہوں۔ رات میں تو جان ہے، شعور ہے، بلکہ جنت کی ہر چیز میں عقل ہے، سوجھ بوجھ ہے، سوچ اور فکر ہے۔ وہ چیزیں جنت کی جو بظاہر یہاں پہ ٹھوس معلوم ہوتی ہے یا نباتات کے قبیل سے معلوم ہوتی ہے، ان کے اندر بھی اتنی سمجھ ہوگی کہ تمہارے دل کا ارادہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ میرا مالک چاہتا کیا ہے، تمہارے دل کے ارادے کے مطابق وہ عمل کرا ہے۔ جس وقت پر آپ کو بیٹھنا وہاں نصیب ہوگا، جب آپ کا ارادہ بنے گا کہ آج سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے، وہ تخت آپ کو اڑ کر وہاں پہنچا دے گا۔ اگر آپ چاہو کہ خلفائے راشدین علیہم الرضوان کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، وہ تخت اڑ کے آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ اگر تمہیں یہ آرزو ہو کہ ہم اپنے شیخ طریقت اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ کی حاضری دیں، وہ تخت آپ کو اڑا کے وہاں پہنچا دے گا۔ تو ان جامد اور ٹھوس چیزوں کے اندر ہی اتنا علم ہوگا، ادراک ہوگا کہ تمہارے دل کی جو نیت ہے اور ارادہ ہے اس کو وہ معلوم کر لیں گے اور اس کے مطابق وہ عمل پیرا ہو جائے گا۔ آپ تخت پہ لیٹے ہو، ارادہ بنے، فلاں کھجور درخت کی کھجور کھانی چاہیے، فلاں پیڑ کا آم کھانا چاہیے، فلاں درخت کا انار کھانا چاہیے، وہ درخت آپ کا ارادہ بنتے ہی چل کے آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ کو وہی پر اپنا پھل پیش کر دے گا۔ تو پتا چلا وہاں پر جمالات نباتات کے اندر بھی اتنا علم ہے، ادراک ہے، تو پھر خوراک تو جاندار ہے، آنکھیں رکھتا ہے، کان رکھتا ہے، معشور ہے، تو پھر اس کے اندر اتنی پہچان کیوں نہ ہو کہ میں کہاں اور یہ ہستی کہاں، اور آج یہ میری پشت پر سوار ہو کے میری پشت کی عظمت کو اتنا دوبارہ کر رہے ہیں اور میرے مقام کو اتنا بلند و بالا کر رہے ہیں، اسے کیوں نہ ناز ہو اور وہ مجد اور رقص کے اندر کیوں نہ آئے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ ذات پاک ہے جن کو اس دنیا کے پہاڑ بھی، درخت بھی، جانور بھی، ہر چیز جانتی اور پہچانتی۔ حضرت مولانا مرتضیٰ سید علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مکہ شہر سے باہر نکلا، فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ۔ آپ مکہ شریف سے باہر نکلے تو جو بھی درخت، پودا، پتھر، روڑا، پہاڑ سامنے آیا، اس نے کیا کیا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بحیرہ راہب مکے سے شام کی طرف جانے والے رستے کے قریب اپنی عبادت کا بنائے ہوئے تھا، بالا خانے پر بیٹھا تھا۔ قافلہ تجارت کا مکے سے چل کے اس کے قریب سے جب گزرنے لگا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ درخت اپنی چوٹیاں جھکا رہے ہیں، سر بس سجود ہو رہے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں جھک رہی ہیں،
پہاڑ سر سجود ہو رہے ہیں. حیران ہوا. یہ قافلہ روز گزرتا تھا, کبھی یہ منظر دیکھنے میں نہیں آیا تھا جو آج مجھے دیکھنا نصیب ہو رہا ہے. کون سی ہستی ان کے اندر موجود ہو جس کی عظمتوں کو یہ درخت بھی سر سجود ہو کے سلام یاد پیش کر رہے ہیں, اور یہ پہاڑ بھی اپنی چوٹیوں کو سر سجود کر کے ان کی بارگاہ ناز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. تو بالا خانہ سے اتر آیا, اس قافلہ کے اندر داخل ہو گیا. ہر چہرے کو بہور دیکھ رہا ہے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پہنچا تو آپ کا ہاتھ پکڑا, بوسہ لیا اور کہا کہ یہ سید العالمین ہے اور اس امت کے رسول ہیں, اور قریب انہیں اللہ رب العزت رحمت للعالمین بنا کر دنیا پر مبعوث فرمائے. جو قافلے کے اندر بڑے لوگ موجود تھے, انہوں نے پوچھا موبائل کو کب تھا, یہ کیسے پتا چلا کہ یہ شخصیت اس منصب اور مقام کی مالک ہے. اس نے کہا ایک تو ان کے کندھوں کے درمیان کپڑا ہٹا کے دیکھو کوہرے نبوت ہے. وہ گوشت کا ایک ابھرا ہوا حصہ تھا کبوتر کے انڈے کے برابر, اور بعض روایات میں ہے کہ اس کے ظاہر پر نوری قلم کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک لہ لکھا ہوا تھا, اور اس کے اندر نوری قلم کے ساتھ یہ لکھا ہوا تھا توجہ ایسو شیطا فإنہ کا منصور, جدھر بھی توجہ کرو اللہ کی مدد تمہارے شامل ہے. کپڑا ہٹا کے دیکھ لو, یہ موقع نبوت ہے. یہ دلیل ہے کہ یہ صرف رسول ہی نہیں بلکہ خاتم المرسلین خاتم النبیین ہے. دوسرا, تم جب اس پہاڑ کی گھاٹی پر چڑھ رہے تھے تو درخت سر سجود ہو رہے تھے, پہاڑوں کی چوٹیاں سجدہ ریز ہو رہی تھی, اور نبی کی ذات کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے. اس سے میں نے اندازہ لگایا اس قافلے کے اندر وہ ذات موجود ہے جو نبوت کا تاج سر میں سجانے والا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب پہاڑ درخت جانور ہر چیز جانتی ہے, پھر خوراک آپ کے اندر کو کیوں نہ جانے, اور وہ آپ کی سواری بن کر کیوں نہ ناز کرے اور مجد اور رقص میں کیوں نہ آئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, حضرت سیدنا عثمان بن ظنون رضی اللہ تعالیٰ. جب یہ مقدس ہستی ہے اپنے پائے دار اس کی چوٹی پہ رکھتے ہیں تو وہ چھونے لگ جاتا ہے, جھولنے لگ جاتا ہے, بڑے بڑے پتھر ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرنے لگ جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام پاؤں کی ٹھوکر مار کے فرماتے ہیں اس وقت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان, اے احد پر سکون ہو جا, اس پر ایک نبی کی ذات ہے, ایک صدیق کی ذات ہے, اور دو شہید ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ حکم دیا تو احد پر سکون ہو گیا. وہ مجد اور رقص اس نے بند کر دیا. نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کی تعمیل کی. نبی کریم علیہ السلام نے یہ بتلا دیا کہ صرف میرے آنے پر یہ خوش نہیں ہوا بلکہ میرے ان یاروں کی آمد پر بھی خوش ہوا ہے, اور خوشی کی وجہ سے یہ وجہ اور رقص میں آ گیا ہے. اس لیے آپ سے فرمایا کہ آپ کو سکون ہو جا. یہ مطلب تو نہیں محبت کا کہ تو محبوبوں کو تکلیف دینے لگ جا, انہیں جھٹکے دینے لگ جائے اور سکون ہو جا. وہ پرسکون ہو گیا. تو جن کی آمد پر پائے ناز رکھنے کی وجہ سے پہاڑوں کو اتنی خوشیاں حاصل ہو جائے کہ وہ پہاڑ بھی وجد اور رقص میں آ جائے, تو براق کیوں نہ وجد اور رقص میں آتا جو جنت سے بھی آیا ہے اور پھر جاندار بھی ہے اور باشعور بھی ہے. وہ کیوں نہ بتاوے نبوت کو سامنے رکھتے ہوئے اور خاتم الانبیاء والمرسلین کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی سواری والے اعزاز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ وجد اور رقص میں کیوں نہ آتا. اور بچاؤ روایت کرام اس کی یہ بیانتی ہے اگرچہ وہ جنتی جانور تھا, باغلمان بھی دیکھے, بلے بھی دیکھے, بڑے بڑے حسین پیکر اور جمال کے مجسمے دیکھے, مگر اس سجدت کے ساتھ, جس حسن و جمال کے ساتھ, جس کمال کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آج متصف ہے
اب جو آپ کا اس نے بہتن آج نکھر کے سامنے آیا ہوا تھا، اس قسم کا حسن اس نے کبھی خواب میں اس بھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے سوشن کی تاب دلاتے ہوئے اس میں لرزہ طاری ہو گیا کہ یہ کس طرح کا حسن و جمال ہے جو آج مجھے دیکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بشری لباس کو تشریف لائے اور یہ عالم آپ دل کا ایک پردہ اوڑھ کر کے آپ تشریف لے آئے۔ اگر آپ کا حقیقی حسن نمایاں ہوتا، اجاگر ہوتا، تو انسانوں میں سے کوئی بھی آپ کی طرف ایک نظر اٹھا کے دیکھ ہی نہ سکتا، جائے کہ آپ کی صحبت کی شرف حاصل کرتے ہیں۔ حضرت شیخ محمد شاہ الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر نہ نقاب بشریت پوشیدہ ہوتے، ایک کسرہ مجال نظر و ادراک مسلم ہے ممکن نہ ہوتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر بشریت کا نقاب حجاب اوڑھ کے دنیا پر تشریف نہ لاتے تو کسی ایک شخص کے اندر یہ ہمت ہی نہ ہوتی کہ وہ آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکتا۔ فیض حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، نظر اٹھا کے وہ دیکھ ہی نہ سکتا۔ اور کل تک دیوبند کے مدرسے کی ہر اینٹ سے بھی یہی صدا ہے، آیا کرتی تھی رہا جمال تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کسی نے تمہیں بجو ستار۔ قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی حسن حقیقت پر بشریت کا پردہ چڑھا رہ گیا، نہ اس پردے سے پار کسی کی نظر گئی اور نہ ہی کوئی تمہارے حقیقی حسن سے آگاہ ہو سکا اور مطلع ہو سکا۔ رہا جمال میں تیرے حجاب بشریت، جب بشریت ایک حجاب ہے تو پتا چلا حقیقت کچھ اور ہے۔ رہا جمال میں تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کسی نے تمہیں بجو ستار، جس نے یہ پردہ بڑھا کے بھیجا وہی تمہاری حقیقت کو جانتا ہے اور کوئی اس حقیقت کو نہیں جانتا سوا خدا کے بھلا۔ کوئی تجھ کو کیا جانے، شمس نور ہے شب پر توکل الابصار، اللہ کے علاوہ تمہیں جان سکتا ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ تمہاری آنکھیں ہیں چمگادڑ کی مانند اور تمہارا حسن حقیقت ہے سورج کی مانند۔ یہ چمگادڑ اس سورج کو دیکھنے سے عاجز اور قاصر، اور ہماری آنکھیں ہماری حقیقت کی آفتاب کو دیکھنے سے عاجز اور قاصر۔ میرے بزرگوں بھائیوں، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جب میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حق کی لباس کے اندر ملبوس ہو کر حاضری دیتا اور عالم آب و گل کا لباس الگ کر دیتا، لی ماللہ فقط لا یصنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ اس وقت میں نہ کوئی مقرب فرشتہ مجھے دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی نبی اور رسول مجھے دیکھ سکتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ لا یصنی فیہ غیر ربی، میرے رب کے علاوہ کسی اور میں میرے دیکھنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حسن و جمال اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بلند و بالا ہے کہ خوراک کے وقت و گمان میں یہ بات نہیں ہو سکتی تھی کہ اتنا حسن و جمال بھی کہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ تم دعوے تو بہت کرتی ہو، ہمارا محبوب اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا بہتر حسن و جمال، بے مثل بے مثال، لیکن یوسف علیہ السلام کو دیکھنے پالیا تو بے ہوش ہو گئی اور ہاتھوں میں ٹکڑے کر دیے، خبر ہی نہ رہی۔ اور تمہارے محبوب کے لیے کوئی ایسی مثال سامنے نہیں آئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا فرمایا؟ لبانی زلیخا لو عین حبیبنا لأسرقت عن قلوب اہل الیدین۔ مصر کی وہ عورتیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کے اپنے ہاتھوں کے پرچے اڑا دیے تھے، اگر ہمارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جبین اقدس کو دیکھتی، چہرے بطوحہ کو دیکھتی تو صرف انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے کلیجوں کو چیر کے رکھ دیتی کہ یہ دل اس تصویر سے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے متاثر ہونے والے عرب کے مردوں کا موازنہ کر کے یہ ثابت کیا کہ یوسف علیہ السلام کی نسبت کہیں زیادہ یہاں پر حسن و جمال موجود تھا۔ وہ فرماتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سخت کٹاتے ہیں تیرے نام میں مردان عرب۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام میں مردان عرب۔ عورتوں کے دل ویسے ہی کمزور ہوتے ہیں، پھر امیر گھرانوں کی عورتیں، وزیروں کی، نوابوں کی عورتیں وہ اور زیادہ نرم دل ہوتی ہیں، تو وہاں عورتیں اپنے ہاتھ اور اپنی انگلیاں وہ کاٹ رہی ہیں۔ لیکن عرب کا خطہ پہاڑی خطہ، پہاڑی علاقہ، سنگلاخ علاقہ، یہاں کے لوگ سنگ دل، پتھر دل، زندہ بچیاں گڑے کھول کے دبا دیتے اور ایک آنسو ان کی آنکھ سے نہیں بہتا تھا۔ اس قدر ان کے دلوں میں سختی، ادھر عورتیں ادھر مرد، وہ امیر گھرانوں کی، اور یہ سنگلاخ علاقے کے پارانی اور خشک علاقے کے لوگ، پھر یہ مرد وہ عورتیں ہیں، اور پھر یہ کرتے کیا ہے؟ صرف نبی پاک کا نام سن کے اپنے سروں کے نظرانے پیش کریں۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام میں مردان عرب۔ عرب کے مرد یہاں صرف نام سن کر اپنے سروں کے نظرانے پیش کر سکے ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حسن و جمال بے مثال۔ مولا مرتضیٰ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حسن و جمال کی تصویر کشی کرتے ہوئے صرف اپنی طرف سے نہیں بلکہ ہر دیکھنے والے، ہر نعت خانی مصطفیٰ، ہر نعت وہی مصطفیٰ کی طرف سے کہتے ہیں، یقول ناعتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نعت کا نعت خان اور نعت کو یہی کہے گا کہ نہ ایسا حسین و جمیل کبھی پہلے دیکھا ہے، نہیں ایسا حسین و جمیل کبھی بعد میں دیکھنا نصیب ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسم اٹھا کے فرماتے ہیں، واللہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نے کوئی چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسی حسین و جمیل نہیں دیکھی۔ کیا حضرت ابو ہریرہ چودھویں کا چاند نہیں دیکھا تھا، دوپہر کا آفتاب نہیں دیکھا تھا، لیکن حضرت ابو ہریرہ کے سلبی بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ چودھویں کے چاند میں وہ آفتاب نے نظر آئی جو چہرے کو دہانے نظر آئی، اور نہ دوپہر کے آفتاب میں اس چمک دمک نظر آئی جو چہرے مصطفیٰ کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ بَيَانِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، میری آنکھ نے تمہارے جیسا صاحب حسن نہیں دیکھا، صاحب کمال نہیں دیکھا، اور تم جیسا صاحب جمال کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ تم ہر عیب سے اس طرح پر باہر پیدا کیے گئے ہو کہ گویا اس طرح تم چاہتے تھے اللہ نے تمہیں اس طرح پر پیدا کر دیا ہے۔ احسن منک لم ترکت عینی، میری آنکھ نے کبھی بھی آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ حضرت حسان کی آنکھ نے نہ دیکھا پہلے کوئی ایسے حسین گزرے ہو، بعد میں حسین ہو جائے۔ جس علاقے تک حسان گئے وہاں کوئی ایسا حسین جمیل ہو، اس سے آگے پیچھے دوسرے علاقوں میں اس قسم کے حسین جمیل ہو جائے، پھر یہ تو ادھر اس نے کامل ظاہر نہ ہوا۔ تو حضرت حسان اپنی بات کہہ رہے کہ میری آنکھ نے آپ جیسا طے کرے اس کو جمال نہیں دیکھا، کسی ماں نے ایسا حسین و جمیل ہے اسے جنم نہیں دیا۔ وہ تو اپنے خیال کے مطابق، اپنے مشاہدے کے مطابق کہہ رہے ہیں، مگر جب اس بات پہ نظر رکھی جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو اس دعا سے نوازا تھا، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ میرے حسان کی جبریل کے ذریعے امداد فرما، جبریل امین کے ذریعے میرے حسان کی امداد فرما۔ پھر حضرت حسان کو خوشخبری بھی دے دی، ان اللہ لا یزال یؤیدک بعد فتح اللہ و رسولہ، اے حسان جب تک تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دفاع کرتا رہے گا، کافروں کی ہجوم کا جواب دیتا رہے گا، ان کے اعتراضوں کا توڑ کرتا رہے گا، تو جبریل تیری امداد کرتا رہے گا۔ اب اس پس منظر میں دیکھیں تو زبان اگرچہ حضرت حسان کی ہے مگر مضمون حضرت حسان کا نہیں ہے، بلکہ مضمون حضرت جبریل کا ہے۔ حسان کی زبان صرف اس کی ترجمانی کر رہی ہے۔ کیوں؟ کسی خان کی امداد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جوڑی مل کے کھڑی ہو جائے، باری باری شعر پڑھتے جائیں، ایک کا سانس پھولنے لگے تو دوسرا شروع کر لے، اس کا سانس پھولنے لگے پہلا شروع کر لے۔ تو یہاں کسی شخص نے نہ حضرت جبریل کو دیکھا نہ ان کی آواز سنی، صرف حسان سامنے ہے، انہی کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ تو پھر جبریل کیا مدد کرتے تھے؟ علامہ شاہ فادی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کی نعتوں کا مضمون حضرت حسان کے ذہن میں ڈالنا یہ جبریل کی ذمہ داری تھی، اور شعروں کے سانچے میں ڈھال کر لوگوں کو سنانا یہ حضرت حسان کی ذمہ داری۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ مضمون حضرت جبریل امین علیہ السلام کا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ احسن من کلم ترکت ہے واجمل من کلم تلد نساؤ، کہ میں جبریل کی آنکھیں یا رسول اللہ تمہارے جیسا طے کرے حسن و جمال نہیں دیکھا، اور نہیں کسی ماں نے میرے معلومات کے مطابق آپ جیسے حسین و جمیل کو جنم دیا۔ لیکن اس سے بھی ذرا اور آگے چلے، نبی کریم علیہ السلام نے جبریل کو اللہ سے مانگا کہ جب میرا حسان میری ثنا خوانی کرنے لگے، تیرا جبریل ان کی امداد کرے، تو رب تبارک و تعالی نبی کریم علیہ السلام کی اس دعا کو شرف قبولیت بخش کے جبریل امین کو بھیجنا شروع کیا۔ وہ سمجھاتا کوئی نہیں تھا کہ وہاں کرنا کیا، ویسے ہی نہیں دیتا، آپ کو سمجھاتا بھی تو ہوگا، کیونکہ وہ تو جو اللہ فرماتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتا، اپنے طور پر کچھ نہیں کرتے۔ ہم نے ہمیں یاد ہے جو اللہ فرماتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو پتا چلا یہ صرف جبریل کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو مضمون جبریل امین کے ذہن میں ڈالا، وہ مضمون پھر جبریل حضرت حسان کے ذہن میں ڈالا، وہ یہ تھا کہ احسن من کلم ترکت ہے نہیں، وہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میری الوہیت کی آنکھ نے اے محبوب تمہارے جیسا طے کرے حسن و جمال نہیں دیکھا، اور نہیں کسی ماں نے دنیا پر ایسے طے کرے حسن و جمال کو جنم دیا ہے۔ تورات میں کل عیب کاننا کا کر خلق تگواد شام، تمہیں ہر عیب سے اس طرح پاک پیدا کیا گیا ہے، گویا کہ جس طرح پر تم چاہتے تھے اس طرح پر تم بن کے آئے گئے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حسن و جمال بے مثال اور ساری مخلوق سے عرفہ و اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ جب آسمانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مکالمہ ہوا، مصافحہ ہوا، ریکسلیک ہوئی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ میں نے وہاں ایک ایسی شخصیت کو دیکھا کہ قد اوتی شطر الحسن، جسے حسن کا ایک بہت بڑا حصہ دیا گیا تھا۔ میں نے وہاں پر ایک ایسے جوان کو دیکھا جو حسن کا بہت بڑا حصہ دیا گیا تھا۔ شطر اگر نصف کی معنی میں ہو تو آدھا حسن ہو گیا یوسف علیہ السلام کے پاس، پیچھے آدھا بچہ وہ تقسیم ہوا ساری مخلوق پر، تمہارے نبی کے سے بھی کیا تھا؟ شطر بمانا نصف ہو، تو پھر نصف لے گئے یوسف علیہ السلام،
تقسیم کیا جائے تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حصے میں بچا گیا۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حسن کا نصف کتنا ہے، چوتھائی حصہ کتنا ہے، 10واں حصہ کتنا ہے، یہ فیصلہ وہ کرے گا جو پہلے سارا حسن دیکھے گا۔ جسے پتہ ہی کوئی بھی سارا حسن ہے کتنا، اس کا نصف کیا بتلائے گا، چوتھائی کیا بتلائے گا، 10واں حصہ کیا بتلائے گا، تو پہلے پورا حسن اسے پتا چلے گا، فیصلہ دے گا کہ نصف کہاں ہے، چوتھائی کہاں ہے، 10واں کہاں ہے۔ تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کل حسن کہاں دیکھا؟ جب نظر اپنی ذات پہ ڈالی، کل حسن اپنی ذات میں نظر آیا، اور پھر حضرت یوسف پہ نظر ڈالی تو پھر آپ کی خیرات میں سے نصف جو ہے وہ ان کے پاس ہوا۔ اس تصدیق بات کو دیکھ کر، اس طرح کا بے مثال حسن و جمال دیکھ کر کیوں نہ مبہوت ہوتا، کیوں نہ حیرت زدہ ہوتا، اس کی آنکھ نے آج تک اس طرح کا ایکر حسن و جمال دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ پہلے حیرت ہو کر بظاہر اچھلنے لگا، لیکن دراصل وہ مبہوت ہو کر اس طرح کا علم اس سے صدر ہو رہا تھا۔ جبریل امین علیہ السلام لگا بھی کو جھٹکا دیتے ہیں، قرآن پانی پانی ہوتا ہے، حضور سوار ہونے لگتے ہیں، جبریل رکاب پھاڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جبریل استاد ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم شاگرد ہیں۔ استاد کی یہی شان ہوتی ہے جو اللہ نے اصلاح ظاہر کی ہے، جا شاگرد کے لیے گھوڑا لے جا، اس کی لگام پکڑ کے لے جا، وہ سوار ہونے لگے، آپ پکڑ کے کھڑے ہو جانا، یہ استاد کی شان ہے۔ کہیں استاد بنے حضرت آدم علیہ السلام، فرشتوں کو، جنات کو اسماء سکھلائے، یا آدم انبئہم باسمائہم، انہیں تو نہیں پتا، تم انہیں سمجھاؤ، تم انہیں بتلاؤ۔ آدم علیہ السلام نے اسماء کی انہیں تعلیم دی، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کیا، ان کی عظمت کو اپنی پیشانیاں نوری زمین نیاز پہ رکھ کے سلام نیاز پیش کرو۔ کہیں استاد کی عظمت کو اس طرح نوریوں کی زمینیں جھکا کر کے سلام عقیدت اور سلام نیاز پیش کرایا جائے، اور کہیں استاد جی کو گھوڑا دے کے بھیجا جائے، جاؤ اپنے شاگرد کو سوال کرا کے لے۔ اس لیے ہمارا ایمان یہ ہے کہ جبریل استاد ہوتے تو کبھی جبریل کی اللہ رب العزت یہ ڈیوٹی نہ لگاتا، جبریل سے یہ خدمت نہ لیتا جو معراج کی وقت جبریل امین سے لی جا رہی۔ اور میں یہ بات کی عرض کرتا چلوں، طالب علم بھائیوں کی توجہ کے لیے، اساتذہ حضرات کی تصدیق کے لیے، ایک فرقہ معتزلہ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ فرشتے چاند ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام سے افضل، جبریل، میکائیل، اسرافیل، مکائیل یہ افضل ہیں تمام انبیاء علیہ السلام سے۔ اہل سنت کا مذہب اور عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ان رسول فرشتوں سے افضل ہیں۔ معتزلہ کی دلیل کیا ہے؟ علمہ شدید القویٰ، کہ نبی کریم علیہ السلام کو بہت زیادہ قوتوں والے یعنی جبریل نے تعلیم دی ہے۔ جبریل استاد ہوا، نبی پاک شاگرد ہوئے، استاد کی شان شاگرد سے زیادہ ہوتی ہے، جبریل افضل ہوئے نبی کریم علیہ السلام سے۔ اور کیونکہ قائل بالفضل کوئی نہیں، تو جب جبریل کی فضیلت آپ سے ثابت ہو گئی تو باقی تینوں کی بھی فضیلت ثابت ہو گئی، اور جو سب نبیوں سے افضل ہے جب ان پر فضیلت ثابت ہو گئی تو باقی انبیاء پر بھی فضیلت ثابت ہو گئی۔ اس طرح معتزلہ ہے ان چار فرشتوں کو تمام انبیاء رسول پر فضیلت ہے، یہ ان کا مذہب ہے۔ اہل سنت کا مذہب کیا ہے؟ کہ جبریل نبی کریم علیہ السلام کا استاد نہیں، جبریل سے واسطہ وسیلہ ہے آیتیں لانے میں، وہ آیتیں یاد کرواتا ہے آپ کو تو اللہ تجوید و قرآن کے اصولوں کے مطابق آپ کی زبان پر جاری کرتا ہے تو اللہ، اور ان کے معنی سمجھاتا ہے آپ کو تو وہ بھی اللہ عزت سے ہے۔ جبریل امین علیہ السلام جب آیتیں لے کر آتے وہ فرفر پڑھتے
ساتھ پڑھتے، ایک مرتبہ بعد میں دہراتے تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے، لیکن آپ کو زبان تیز چلانا پڑتی، ہوٹوں کو تیز حرکت دینا پڑتی۔ اللہ رب العزت کو محبوب کریم علیہ السلام کی یہ تکلیف بھی گوارا نہ ہوئی، اس لیے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل بہ، جلدی قرآن یاد کرنے کے لیے یا رسول اللہ زبان کو اتنا تیز چلانے کی ضرورت کوئی نہیں، جبریل پڑھ دے، تم سنتے رہو، وہ چلا جائے، تمہارے سینے میں ان کا محفوظ کرنا میری ذمہ داری، قرأت تجوید کو سوروں کے مطابق تمہاری زبان پہ جاری کرنا بھی میری ذمہ داری، ثم ان علینا بیانا، پھر ان آیات کے اسرار و رموز اور معانی اور مطالب بیان کرنا وہ بھی میرے ذمہ ہے۔ لہذا حقیقی استاد اللہ رب العزت ہے آپ کا، علمہ ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تم پر کتاب اتاری، حکمت نازل کی، اور جو کچھ بھی تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ نے تمہیں بتلا دیا۔ اتنا زیادہ علم کیوں عطا کیا؟ علماء حضرات تشریف فرمائے ہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں اسماء کا ذکر ہے کہ ان کو اسماء کی تعلیم دی۔ اسماء اسم کی جمع ہے، اسم کسے کہتے ہیں؟ علامت کو، جس کے ذریعے کسی کی پہچان کو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب کیسے تشریف لیا جائے آپ کی ذات سے نہیں آ جائے گی۔ حضرت شیخ العزیز مولانا وزیر احمد صاحب سیادی کا نام لیا جائے تو ان کی شخصیت سامنے آ جائے گی۔ تو اسم کے ذریعے مسمہ کی پہچان ہوتی ہے، تو کائنات کا ہر ذرہ، پانی کا ہر قطرہ، درختوں کا ہر پتا، یہ اسم ہے اللہ کا، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اس کی قدرت کی، اس کی حکمت کی، اس کے علم کی پہچان حاصل ہوتی ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا گیا، لیکن محبوب پاک کی باری آئی تو اسماء کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ما لم تکن تعلم، جو بھی تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہمیں بتلایا۔ تو پتا چلا اسماء بھی آ گئے، اسماء والا بھی آ گیا، اس کے صفات بھی آ گئے، شعبات بھی آ گئے، کوئی چیز اس سے باہر نہ بچی۔ ہر چیز کی تعلیم کا اللہ رب العزت نے اس میں اعلان کر دیا۔ امام بصیری علیہ رحمت فرماتے ہیں لَكَ ذَاتُ الْعُلُومِ مِنْ عَالِمِ الْغَيْبِ وَمِنْهَا لِآدَمَ الْأَسْمَاءُ، جس ذات نے آدم علیہ السلام کو صرف اسماء کا علم عطا کیا تھا، وہ ذات اور کی ساری تم پر منکشف ہو چکی ہے، اور اس کے صفات بھی، جزیات بھی، اور جب وہ ساری ذات بھی تمہاری ہو چکی ہے پھر اس کی مخلوقات بھی تمہارے سامنے حاضر ہے۔ اسماء کا علم بھی اور اسماء والی ذات کا علم بھی آپ کو حاصل ہے، تو آدم علیہ السلام سے بھی بہت بڑا زیادہ وسیع علم اللہ نے نبی پاک کو عطا کیا۔ کیوں؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کیونکہ آپ پر سب کی نسبت زیادہ فضل اللہ کا ہے، تو پھر علم بھی آپ کو اسی لیے سب سے زیادہ دیا ہے، کیونکہ اتنا وسیع علم یہ اللہ کے فضل کا ایک مظاہرہ ہے اور اس کے فضل کا ایک نمونہ ہے۔ جب آپ پر فضل سب سے زیادہ ہے تو آپ کا علم بھی سب سے زیادہ ہے۔ جب اللہ رب العزت محبوب کریم علیہ السلام کا استاد ہے، جبریل استاد نہیں، وہ ایک چٹھی رسول کی حیثیت رکھتا ہے، اکارے کی حیثیت رکھتا ہے، صرف خبر پہنچا گیا، چلا گیا، اس کی تعلیم دینے والا خود اللہ رب العزت ہے۔ تو اب جبریل کی فضیلت نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئی، نہ دوسرے انبیاء پر ظاہر ہوئی، نہ ہی دوسرے فرشتوں کی ان انبیاء اور رسول پر فضیلت ظاہر ہوگی، بلکہ اہل سنت کا مقصد جو ہے وہ ظاہر اور واضح ہو جائے گا کہ اصل مقصود کی ہستیاں پیغمبران کرام ہیں اور رسول اعظام ہیں، لہذا یہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، پھر جو ان کے امام ہیں اور جو ان کے مقتدا پیشوا ہے اور جو اصل امام اور نبی اور رسول ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے جبریل امین علیہ السلام آپ کی تربیت، آپ کی غلامی، آپ کی دربانی پر فخر اور ناز محسوس کرتا ہے کہ مجھے یہ محبوب پاک صاحب رضوان صلی اللہ علیہ وسلم راہ پر سوار ہو کر چلتے ہیں، تو رات کی رفتار کا حال کیا ہے؟ جہاں
جہاں اس کی نظر پڑے وہاں قدم پڑے، تو کوئی ماہر سے ماہر سوار اس کی پشت پہ بیٹھ سکے؟ ہمارے آدمی گھوڑے زیادہ سے زیادہ 25 میل فی گھنٹہ 30 میل فی گھنٹہ سفر کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ دوڑے تو بھی فاصلہ طے نہیں کر سکتے، لیکن جہاں نظر پڑے وہاں اگر قدم پڑے، یہ تو سینکڑوں ہزاروں میل گھنٹے کے حساب سے طے ہو رہے ہیں۔ انسان پشت پہ بیٹھ کے اتنی تیز رفتار سواری کر، ہوا کے دباؤ سے اس کا جسم جو ہے وہ جتنا چور نہیں ہو جائے گا، اس کا جسم پھٹ نہیں جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائے گا۔ کس طرح پر اس کی پشت پر سوار بیٹھ سکتا ہے جب سواری اتنی تیز رفتار ہو؟ تو اسی سواری پر سوار ہونے سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بشریت اور ہے، ہماری بشریت اور ہے۔ ہم ہوا کے دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنی تیز رفتار سواری کی پشت پر بیٹھ نہیں سکتے، استقامت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، لیکن نبی کریم علیہ السلام ذرہ بھر اس سواری کی تیزی سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں کیا، جو سڑک کے آس پاس چیزیں موجود تھی ان کا مشاہدہ کرتے جا رہے ہیں، بلکہ آپ کی نگاہ نبوت زمین کی سطح کو چیر کر اندر اسلحہ موجود ہے ان کا مشاہدہ بھی کرتے جا رہے ہیں، اور وہ کر جا رہے ہیں وہ بھی دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ محبوب کریم علیہ السلام کو تسلیم ارشاد فرماتے ہیں، مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم يصلي في قبره۔ میں موسیٰ کلیم علیہ السلام کے مزار کے پاس سے گزرا، وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ میں موسیٰ کلیم علیہ السلام کے مزار شریف کے پاس سے گزرا، وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ آج کل آپ سڑکوں کے پاس سے گزرو، جو دربار ہوں گے ان کے روضے دور سے نظر آئیں گے، ان کے بہت بڑے چار دیواریاں اور گیٹ بنے نظر آئیں گے، وہ لکھا ہوگا کہ کس ہستی کا دربار ہے، کس ہستی کا مزار ہے اور دربار ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اس دور میں کوئی اس طرح مزار نہیں بنا ہوا، دربار نہیں بنا ہوا تھا، قلعہ تھا سرخ ریت کا، نیچے چھپی ہوئی مزار پاک تھی، اور نبی کریم علیہ السلام 27 رجب کی کالی رات میں آدھی رات کے قریب اور آپ کے سوار ہو گئے، اس تیزی کے ساتھ پاس سے گزر رہے تھے، مگر نہ رات کی تاریکی، نہ وہ ریت کا سطر ٹیلا، نہ قبر کی تحت نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ اقدس کے لیے رکاوٹ بنی۔ رات کی تاریکی کے باوجود اس سرخ ٹیلے کے نیچے اس چھپی قبر کو بھی دیکھ لیا، قبر والی ہستی کو بھی دیکھ لیا، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز پڑھنا بھی آپ کا دیکھ لیا۔ نماز کیا پڑھی جا رہی تھی؟ لفظ تو صلاۃ کے آتے ہیں، مگر جو قرات ہو رہی تھی وہ عجیب سی تھی۔ رفعتہ فاکرمتہ وعظمتہ وعززتہ، یہ لفظ بولے جا رہے تھے۔ کتنا ان کو بلند کر دیا، کتنی ان کو عزت دے دی، کتنی ان کو رفعت دے دی، کتنا ان کو کمال عطا کر دیا، یہ لفظ پڑھے جا رہے تھے۔ یہ کون سی قرات ہو رہی تھی؟ جو موسیٰ علیہ السلام قرات کر رہے تھے۔ پھر یہ بات بھی تعجب کی ہے کہ جس خدا نے انبیاء علیہ السلام کو بیت المقدس میں اس معبود کے پیچھے نماز پڑھنے کا پابند کر رکھا ہے، ان کے پاس سے ان کا امام گزرے، وہ اپنی نمازوں میں مصروف رہے اور اسے باری نہ کرے، توجہ ادھر نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صلاۃ بمعنی نماز نہیں تھی، وہ صلاۃ بمعنی درود تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم کی بارگاہ خاص میں درود کا ہدیہ نذرانہ بھی پیش کر رہے تھے، اور محبوب کریم علیہ السلام کو تسلیم کا استغفار بھی کر رہے تھے، اور حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ نوجوان سے ہے، نو عمر سے ہے، میرے بعد آئے اور میں کہاں اور وہ کس منزل پہ پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے کہا رفعتہ وَأَكْرَمْتَهُ وَعَزَّزْتَهُ وَعَظَّمْتَهُ، تو محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ خاص میں
چاہیے، کیونکہ حیات میں پڑھا جاتا ہے، بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، لہذا کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو وہاں دعا بھی بیٹھ کے مانگی میں، اللہ کو تحفے تحائف پیش کیے گئے، وہ بھی بیٹھ کے پیش کیے گئے۔ السلام علیکہ یا نبی کہا گیا، وہ بھی بیٹھ کے کہا گیا۔ صحابہ کرام بھی پہلے آ کے بیٹھ جاتے تھے، پھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نماز کا اپنا ایک طریقہ انداز ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جو چیز نماز میں بیٹھ کے پڑھی جائے وہ آگے پیچھے بھی بیٹھ کے پڑھی جائے، کھڑے ہو کے پڑھنے میں ادب احترام زیادہ ہے۔ علماء دیوبند کے پیر و مرشد حضرت حاجی ناز اللہ کہتے ہیں کہ میں میراث شریف کے موقع پر قیام کرتا ہوں اور قیام میں لذت بھی پاتا ہوں۔ پیر قیام کرتے ہیں اور مرید کسی قیام کو بدعت اور حرام کہتے ہیں، اور اس کے مرتکب کو فاسق و فاجر اور جہنمی کہتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ پیری کیسی ہے، مریدی کیسی ہے، پیر کی راہ اور ہے، مرید کی راہ اور ہے، مگر راہ جدا جدا ہونے کے باوجود پیر مریدی بھی کرتا ہے۔ پیر اس لیے پکڑا جاتا ہے تاکہ بندہ اس کی راہ پہ چلے، اس کی دی ہوئی لائن پر چلے۔ جب پیر کی لائن پہ نہیں چل رہا تو پیری کاہے کی رہی اور مریدی کاہے کی رہی۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پاس سے گزرے اور موسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں درود و سلام پیش کر رہے تھے تو سرکار بیت المقدس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچے ہوئے۔ پھر اس قرآن کا فائدہ کیا ہوا کہ پیدل پہلے پہنچ گئے اور سوار بعد میں پہنچ گئے، اس سواری کا فائدہ کیا ہوا؟ دراصل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صرف پہلے پہنچانے کے لیے سواری نہیں دی گئی، صرف اس لیے کہ مقتدی بھی پیدل جائے اور امام بھی پیدل جائے، یہ بھی ہونا چاہیے، مقتدی اور امام میں فرق ہونا چاہیے، اس لیے سواری پیش کی۔ دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام اگر یہاں پڑھے ہیں تو براق سے پڑھے اور براق سے سبقت لے گئے، نبی پاک سے نہ پڑھ سکے نہ سبقت لے گئے، کیوں؟ آپ تو براق کی رفتار سے جا رہے ہیں، ساقی طاقت پاور والی رفتار جو ہے اس سے تو نہیں جا رہے۔ اگر موسیٰ کریم علیہ السلام سبقت لے گئے یا پڑھ گئے تو براق سے پڑھ گئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً نبوت کی طاقت اور پاور براق سے بہت زیادہ ہے، مگر جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی طاقت اور پاور کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، وہاں نہ موسیٰ کلیم کی روح ساتھ دے سکی ہے، نہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی روح ساتھ دے سکی ہے، نہ اور کسی پیغمبر کی روح ساتھ دے سکی ہے۔ ان کے جسم تو دور کی بات ہے، ان کی روحیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم کی پرواز اور رفتار کا ساتھ نہیں دے سکے، تو پتا چلا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو جسمانی قوت و طاقت ہے، انبیاء کی روحانیت بھی اس کی برابری نہیں کر سکتی، سوائے کہ آپ کی روحانیت کی برابری کر سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جماعت اسلام محمد اشرف السیاقی۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی جگہ پر استقبال کر کے کھڑے، اور جبریل امین بھی سدرہ پہ جا کے رکے، معلوم کہہ رہے ہیں، سرکار آگے جا رہے ہیں، تو نہ کسی پیغمبر کی روح، نہ کوئی فرشتہ، نہ کسی فرشتے کی روح، کوئی بھی اس سفر اس پرواز میں نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، جس سے پتا چلا کہ انبیاء علیہ السلام کی ارواح طیبہ اور ملائکہ کے اجسام نوریہ اور ان کی ارواح قدسیہ سے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو جسم پاک ہے وہ لطیف تر تھا، قریب تر تھا، جہاں ان کی روحیں نہیں جا سکتی تھی وہاں نبی پاک کا جسم مسکراتے ہوئے آگے تھا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک کا جسم آپ کی حقیقت کا لباس ہے، اور آپ کا سوتی لباس وہ آپ کے جسم کا لباس ہے۔ اگر سوتی لباس میں آپ کے جسم کی تاثیر اتنی تھی
کہ وہ بھی نوری بن جاتا تھا. جو بھی کرتا چادر دستار آپ استعمال کرتے تھے وہ بھی نوری بن جاتے تھے, اسی لیے ان کا بھی سایہ نہیں ہوتا. یہ بات تو طے شدہ ہے, آج نہ صحیح کل تک طے شدہ تھی. مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی دیوبندی امداد السلوک میں کہتے ہیں یہ بات باتوں سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر تصویر کا سایہ نہیں تھا. اور یہ بات بہت ظاہر ہے, سوائے نور کے ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے. نور کے علاوہ ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے, نہیں سایہ ہوتا تو نور کا نہیں ہوتا. آپ نے تو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے, کپڑوں کا ہونا چاہیے. دستار کا سایہ ہوتا, کرتے کا ہوتا, چادر کا ہوتا. خاص طور پر جب آپ کالا کمبل کر لیتے تھے پھر تو بہت کالا سایہ ہونا چاہیے. جنگ اگر لگی ہو, پہلے آپ تو جنگیں دیکھ چکے ہیں, تو جنگ کے دنوں میں آپ کو چھٹی ہوتی ہے کہ اندر لائٹیں جلاؤ, بے شک روشندانوں سے, کھڑکیوں سے, شیشوں سے باہر روشنی پڑتی رہے, کھلی چھٹی ہے. کیا آرڈر ہوتا ہے کالے کاغذ لگاؤ تاکہ باہر روشنی نہ جائے, باہر تاریکی رہے. تو روشندان کے شیشے پر, کھڑکی کے شیشے پر کالا کاغذ لگ گیا, اندر تم 100 کا بلب یا 1000 کا بلب جلاؤ, باہر روشنی نہیں جا سکتی. کیوں؟ کالا کاغذ لگ گیا, لائٹ ویٹ نہیں جائے. پھر چلو نبی کریم علیہ السلام کی ذات نور ہے, پر کپڑے اوپر آئے, خاص طور پر کالا کمبل اوپر آئے, تو پھر تو سایہ ہونا چاہیے. پھر تو باہر تاریخ سایہ پڑنا چاہیے. کیوں نہیں پڑتا؟ اس سے پتا چلا کہ کالا کمبل ہی کیوں نہیں ہوتا تھا. نبی کریم علیہ السلام کے بدن پر آنے کے بعد وہ بھی نوری بن جاتا. حضرت یوسف علیہ السلام جب پانیوں نے کہا واہ بھائی جان تم یہاں تختوں پہ بیٹھتے ہو, راج کر رہے ہو, سکھ میں راحت حاصل کر رہے ہو, اور ابا جی تمہارے فراق میں رو رو کے پیدائی کما چکے. اب آخر سفید ہو چکی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, میں آپ کو دے دیتا ہوں, میں کوئی اعلیٰ طبعی چیز کرا کے وہ بھجوا دیتا ہوں. نہیں, کیا چیز بھجوائی؟ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا, میرا کرتا لے جاؤ, میرے ابا جان کے چہرے پہ ڈالو, ان کی بیدائی بہار ہو. پھر ہوئی کہ کوئی نہ. فلما ان جاء المشیر فألقاه علی وجہہ فأخذ بصیرا, جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو کرتا لائے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا, وہ گئی ہوئی اور خدائی واپس آ گئی, آنکھوں کا نور بحال ہو گیا. مگر یوسف علیہ السلام کے بدن سے بس ہونے والا کرتا صرف نورانی ہی نہیں بلکہ آگے نور عطا کرنے کے قابل ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پاک سے لگنے والے کپڑوں کی حالت کیا ہوگی؟ حضرت گرامی محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء بلکہ اولیاء کے بارے میں بیان یہ کیا جاتا ہے وہ کوئی دفعہ نہیں دے سکتے, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. عطا اور منع, نفع اور ضرر, جد و نوال, کوئی چیز بھی ان کے بس میں نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے نفع پہنچایا کہ کوئی اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا, میرا کرتا لے جاؤ, میرے ابا جان کے چہرے پہ ڈالو, اب یہاں پہ ٹھیک ہو جائے. نفع پہنچایا کہ کوئی جس بندے کی نظر چلی جائے وہ مشکل میں مبتلا ہوا کہ کوئی نظر کی بحالی, بینائی کی واپسی, بہت بڑی حاجت ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس مشکل کو حل کیا اپنے گردے کے ساتھ, اور ان کی حاجت کو پورا کیا تو اپنے گردے کے ساتھ پورا ہے. تو پتا چلا کہ ہستیوں کے کپڑے بھی نفع بخش ہوتے ہیں, ان کے تو کپڑے بھی مشکل کشا ہوتے ہیں اور حاجت روا ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تو روشن آنکھ عطا کرتے ہیں, اور الحق والابصار, وہ
تو تو بھی باذن اللہ کر دکھائے گا. وہ باذن اللہ ہے تو تو بھی باذن اللہ کر دکھائے گا. پتا چلا ان کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، تو یہ طاقت دی ہے، وہ کر سکتے تھے کہ مجھے ظاہر اور کارنامے سے انجام دے سکتے تھے، نہیں کارنامے سے انجام دے سکتا تو پھر ان کا مقام اور ہے، میرا مقام اور ہے. چل وہاں تو باذن اللہ تھا، یہاں وہ بھی وہی. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. باذن اللہ ہے کہ نہیں؟ یہاں باذن اللہ ہے کہیں قرآن کوئی؟ اب کیا کرو گے کہ کرتے پیغمبروں کے تو بغیر اللہ کے اذن کے یا کر سکتے ہیں آنکھوں کو ان کا نور واپس کر سکتے ہیں، پر پیغمبر بغیر اذن اللہ کے نہیں کر سکتے. ہر جگہ باذن اللہ ہے. شیطان کسی کو گمراہ کرے تو بھی باذن اللہ، نبی کسی کو ہدایت دے تو بھی باذن اللہ، کوئی جادو کے زور سے میاں بیوی میں طلاق کروا دے، دشمنی پیدا کر دے تو بھی باذن اللہ، کوئی تعویذ دے کہ ان میں محبت پیدا کرا دے تو بھی باذن اللہ. ہے سب کچھ باذن اللہ. حق یہ ہے کہ اللہ والا توازوں سے کام لے کر اللہ کی طرف منسوخ کرے گا. جو شیطان اور بے دین ہوگا وہ اپنی طاقت اس سے ظاہر کرے گا. ابلیس جن کا کہتا ہے انا آتی کا لگی اولان تکومر من مقام. سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں بلقیس آتی قریب اس کا جو جتھا ہے ذرا کا مشیروں کا توازوں کا وہ بھی قریب آ چکا. ہم نے دکھلا دے کہ ہمارے اندر کوئی اور خدائی طاقت پاور بھی ہے اور عام بادشاہ نہیں ہے تو کون ہے اس کا تخت لے کے یہاں پہنچائے تاکہ اسے پتا چلے کہ یہ وہ بادشاہ نہیں جو ہم دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں. یہ خدائی طاقت کا مظہر نمونہ ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سر کٹے بولا حضور میرا کتنی دیر قبل ان کا مقام میں تمہاری پیچھے کی درخواست ہونے سے پہلے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ جتنا باقی تھا وہ اتنی مہلت مار رہا ہے، لیکن اس کے باوجود دعویٰ کر رہا ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. میرے اندر طاقت ہے، وہ بے دماغ کرو میں تخت لا دیتا ہوں. مگر اس ہستی نے آپ جھپکنے سے بھی پہلے لا کر پیش کر دیا. اس نے دعویٰ کیا کہ میرے اندر طاقت ہے. وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. حضور آنکھ بند کر کے کھولو تو تخت حاضر ہوگا. اتنی دیر بھی نہیں لگاؤں گا اتنی آنکھ بند کر کے کھولنے میں لگتی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے لا دوں. لیکن یہ دعویٰ نہیں کیا اتنی علیہ لقوی امین، میرے اندر اس میں طاقت ہے کہ جوان کرو میں لا کے دیتا ہوں. تو اللہ والے توازوں سے کام لیتے ہیں. الروشیاتین اور تین لوگ وہ اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرتے ہوئے ناز ظاہر کرتے ہوئے وہ اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں، ذریعے پر ہوتا ہے. تو بہرحال پیغمبران کرام کے کپڑوں میں بھی یہ طاقت اور تاثیر ہے کہ وہ بھی آگے نور بخش بن جاتے ہیں، نابینا آنکھوں کو بینا کر دیتے ہیں اور ان کی نظر کو بحال کر دیا. یوسف علیہ السلام کے کرتے ہیں تو پتا چلا کہ کرتے جب کسی ایسی ہستی کے بدن سے لگتے ہیں ان کی شان بھی اور ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے جبریل امین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں یہ کرتوں سمیت جا رہے، چادر بندی ہے، کرتا پہنا ہے، دستار سر پہ سجی ہے. یہاں سے ہم سوتی کپڑے جا رہے ہیں، میں کیوں نہیں جا سکتا؟ جرت کر جاتے ہیں، حوصلہ رکھتے، چل پڑتے. نبی پاک کی دعوت بھی تھی. اللہ فرماتا تو کیوں آ گیا؟ تو تو محرم ہی نہیں، تو کیوں آ گیا؟ عرض کر سکتے تھے تیرے یاد لے کے آیا، میں اپنے آپ تو نہیں آیا، مجھے تو لایا گیا. زیادت بھی ہو جاتی، اس بلندی میں بھی پہنچ جاتا اور نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم کے حکم کی تعبیر بھی ہو جاتی. اللہ رب العزت اگر فرماتا کہ تو وہاں کیوں نہیں رکا، آگے کیوں آیا، اس کا جواب بھی موجود ہے. لیکن نہیں جرت کی ہے. آخر کیا بنا؟ کہتے ہیں لو تو انمولت اللہ کر دو، میں اس چھنگلی کے سری کے برابر بھی آگے چڑھ گا، میں جل جاؤں گا. کپڑے نہیں جلیں گے تو جل جائے گا، کپڑوں سے بھی کیا گزرا. کیوں نہیں خیال آیا کہ کپڑے کہاں جا
پڑھ سکتا ہے لیکن میری مجال نہیں کہ میں وہاں جا سکتا. جب نبی کریم علیہ السلام بدن اقدس پر آنے والے کپڑوں کی شان بدل گئی تو وہ بدن وہ جسم جو حقیقت محمدیہ کا لباس ہے اس کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی, اس کے اندر کتنی لطافت ہوگی, کتنا تجرد ہوگا, اس کے اندر استعداد کتنی ہوگی, قوت برداشت کتنی ہوگی. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جسم پاک وہاں پہنچا جہاں نہ جبریل کی روح جا سکتی ہے نہ کسی پیغمبر کی روح جا سکتی ہے, کیونکہ نبی پاک کی حقیقت جو ہے وہ سب سے ارفع و اعلیٰ اور اس کا نور سب سے ارفع و اعلیٰ, بلکہ اللہ کی تجلیات کا مظہر اور نمونہ ہے. اس نے اس میں پاک کو بھی اپنے رنگ میں رنگ کے قابل بنا دیا کہ اللہ کی ذات کے جلوے دیکھے تو مانا البصر وما طغیٰ کی شان سے دیکھے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج کے لیے بلایا جا رہا تھا, آپ کا شق صدر فرمایا گیا, آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا, دل مبارک باہر نکالا گیا, اسے چیرا گیا, زمزم کے پانی سے دھویا گیا, اس میں انوار اور حکمتیں بھری گئی, پھر دل کو بند کیا گیا, پھر اسے سینے میں رکھا گیا, پھر سینے کو بند کیا گیا, اور یہ سارا منظر نبی کریم علیہ السلام اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ. آپریشن ہو رہے مگر جس کا آپریشن کیا جائے اسے بیہوش کر دیا جاتا ہے, 30 گھنٹے 40 گھنٹے 50 گھنٹے اتنی ضرورت سمجھے آپ کو بیہوش کرتے ہیں, وہ بادل دل لگاتے ہیں مسئولی تاکہ خون کی گردش بحال رہے, موت واقع نہ ہو, تو اصل دل کو ٹھیک کرتے رہتے. آپریشن تو ہو رہے ہیں لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آپریشن عجیب نرالا آپریشن ہے کہ آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے سینے سے کیا ہو رہا ہے, میرے دل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہیں چیرا جا رہا ہے, دل کو باہر نکالا جا رہا ہے, دھویا جا رہا ہے, اس میں کچھ بھرا جا رہا ہے, سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس میں حکمت کیا ہے؟ جو عمرہ کرنے جائے, جو حج کرنے جائے, اللہ کی اس گھر کی حاضری سے اسے بھی غسل کرنا چاہیے کہ نہیں. جو عمرہ کر کے آئے ہیں, حج کر کے آئے ہیں, انہوں نے احرام مانتے وقت غسل کیا تھا کوئی, جو اس گھر کی زیارت کو جائے اسے غسل کرنا چاہیے. جو ظاہری گھر ہے جو اس میں حاضری ہے اس کے لیے ظاہر کا غسل ہے, جو باطنی گھر میں جائے پھر اس کے لیے باطن کا غسل ہے. اس لیے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے باطن کا غسل کرایا گیا. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنی تیز رفتار سواری پہ بیٹھنے کے, گرنے کا اندیش ہے, موت واقع ہونے کا خطرہ, پھر براق اوپر لے کے جائے وہاں سے گرنے کا خطرہ, براق نہ ہو سیڑھی پہ جانے کا, ہر حالت پیش ہو اندیش ہے. پھر جہاں نہ براق نہ سیڑھی نہ رفرف نہ جبریل نہ اسرافیل کچھ ہے بھی نہیں, اور 70,000 جہاں عظمت کو قبول کرتا ہے, وہاں خطرے. اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے بتلا دیا شک صدر کراچے کے محبوب زندگی میرے ہاتھ میں ہے, تم دیکھ رہے کہ سینہ چل رہا ہے, دل باہر نکل رہا ہے, دل چل رہا ہے, لیکن تمہاری زندگی صرف بحال نہیں رہی, ہوش و حواس بھی بحال ہے. تم اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کا مشاہدہ کرتے رہے کہ اللہ تمہیں قتل نہ خوف نہیں ہونا چاہیے اور کسی قسم کی جدت کو اپنے قریب بھٹکنے نہیں دینا چاہیے. آپ نڈر ہو کے بے خوف ہو کر کے اس سارے سبب میں آئے. دوسرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات ہے تجربہ کو اجاگر کرنا. لوگوں کے دل کی صرف دھڑکن بند ہو چھٹتی بہت واقع ہو جاتی ہے, 1 منٹ سیکنڈ میں ختم. لیکن یہاں دھڑکن ہی بند نہیں ہوئی, دل باہر چلا ہے. اور علماء حضرات سے پوچھئے, روح کا مرکز دل ہوتا ہے. جب دل باہر چلا گیا تو روح کا تعلق بھی بدن سے ختم ہونا چاہیے, موت واقع ہونی چاہیے, لیکن دل
کے باہر نکلنے کے باوجود اور روح کا تعلق دل سے ہے اصل، تو وہ باقی بدن سے تعلق ٹوٹنے کے باوجود جب حیات موجود ہے تو پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پورا جسم ہی مجسمہ حیات ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں کہ روح اندر ہو تو حیات نصیب ہو، اگر روح باہر چلا جائے حیات ختم ہو جائے، روح باہر ہو تو بھی آپ زندہ ہے، اندر ہو تو بھی آپ زندہ ہے۔ حضرت گرامی، یہ وہ جسم آپ بولتے ہیں جو مردوں سے ٹکرا جائے تو انہیں زندگی عطا کیسے دے، یہ خود مر کے مٹی کیسے ہو سکتے؟ حضرت شاہ عبداللہ قریشی حضور شاہ رب عالم رضی اللہ عنہ کی اولاد سے دلی شہر میں رہتے تھے۔ کبھی کبھی بستی کا عالم ہوتا، شکر کی حالت ہوتی، بازار میں جا رہے ہیں، جو چیز سامنے آتی اٹھا کے پھینکتے، چور چور کہتے تھے۔ جا رہے تھے، بکری سامنے آئی، اٹھایا اور اسے زمین پہ دے مارا، گردن ٹوٹ گئی، خراب ہو گئی۔ لوگوں میں شور مچ گیا، بھلے فقیر ہے، عجیب درویشی ہے، لوگوں کے مال برباد کرتے ہیں، حلال جانوروں کو حرام کرتے ہیں، عجیب درویشی، عجیب فقیر۔ شور مچ گیا، تالا پڑ گیا۔ جب حالت شکر ختم ہوئی، عالم صبر میں آئے، ہوش بحال ہوئے، غلاموں نے عرض کیا حضور آج کیا کر دیا آپ نے؟ پوری دلی نے اپنے آپ کو نشانہ بنا لیا، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، 15 اگست ہے، میں کیا ہوا؟ ہم نے بکری اٹھا کے پھینک کیا، اس کی گردن توڑ دی، حرام ہو گئی۔ میں چلو دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے اسے۔ پہنچے، واقعی مری بڑی تھی، پاؤں کی ٹھوکر ماری، مری ہوئی بکری کو پاؤں کی ٹھوکر ماری، اور کیا فرمایا پرہیز اور مراجز سے مردمہ رسوا بکر، اور بکری کھڑی ہو جا، مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کر۔ وہ بکری جسم چھاڑتی ہوئی کھڑی ہو جائے۔ اگر غلاموں کی شان یہ ہے کہ وہ پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، تو نبیوں کے نبی کی شان کیا ہو؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں نظیر ہوئے، آنکھ باہر نکل آئی، پھر دور ہو گئی، مر گئی۔ جو عضو کٹ کے بدن سے الگ ہو جائے تو وہ زندہ رہتا ہے، مر جائے۔ آنکھ مر گئی، بے دور ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی بات کا انداز میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے آپ ٹھیک کر دو۔ جسے اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے، اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے۔ تم صبر کرو اور اللہ سے جنت لو۔ آج کے حضور سے کہا رہے کہ جنت ملے، تمہاری بیعت کی، کلمہ پڑھا، ہلکے غلامی میں داخل ہوئے، نمازیں پڑھی، جہاد کیا، یہ سارے کام کرنے کے باوجود جنتی نہیں بن سکتے۔ صرف کھانا رہے جنتی بن سکتے؟ مہربانی کرو میری آنکھ بھی ٹھیک کرو، مجھے بیوی سے، سالیوں سے، رشتہ دار عورتوں سے تانے نہ دلواؤ، اور میری جنت کے بھی ضامن بنو، جنت کے بھی دعا کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں کا ڈھیلا پکڑا، اوپر دعا میں لگا دیا۔ اس آنکھ کے ڈھیلے پر جو بے دور بھی ہے اور مرا ہوا بھی ہے، اس پہ دعا لگا دیا، اور آنکھ والی جگہ پر اسے فٹ کر دیا۔ اس کا نور دوسری جو تندرست آنکھ تھی اس سے بھی زیادہ ہو گیا۔ پہلی کا چاند اگر صحیح سالم آنکھ سے نہیں دکھائی دیتا تھا، جو نبی کریم علیہ السلام کے دعا سے ٹھیک ہوئی تھی، اس آنکھ کے ساتھ پہلی کا چاند دیکھتے تھے۔ آپ اس کی ظاہر ہو جائے تو مشکل پیش آئی کہ کوئی اس آنکھ کی بحالی بہت بڑی حاجت ضرورت ہے کہ کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتلا دیا کہ میرا دعا مشکل کشا ہے، میرا دعا حاجت روا ہے، یہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے اور بے نور چیزوں کو نورانی بھی بنا سکتا ہے۔ ان کے طلبوں کا تھوڑا حیات حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، بڑا پیارا انداز حضرت نے اختیار کروایا۔ حضرت عیسیٰ کی شان کیا ہے؟ وہ ہاتھ پھیرتے اندھی آنکھیں بینا ہو جاتی ہیں، ان کو نور مل جاتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ یہ جان عیسیٰ ہے، روح عیسیٰ ہے، تو پھر جان عیسیٰ کا کمال کیا ہونا چاہیے؟ جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا
ہمارا نبی، تو جب یہ جانے مسیحا ہے تو پھر ان کے لعاب، ان کے وضو کے پانی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں اور مردہ آنکھوں کو زندہ کر سکتے ہیں اور ضرور آنکھوں کو بینائی بھی عطا کر سکتے ہیں۔ حضرت گرامی، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے یہ منظر آنکھوں سے دکھلا کے دل باہر چیرا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، اور اس کے باوجود حیات بھی موجود ہے، بلکہ علم و ادراک بھی موجود ہے، آنکھیں بینائی بھی کام کر رہی ہے اور آواز بھی قائم ہے۔ تو بتلا دیا کہ محبوب کریم علیہ السلام وہ جس میں حیات ہے، روح اندر رہے تو بھی زندہ ہے اور روح باہر چلی جائے تو بھی زندہ ہے۔ اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شان یہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، اللہ کے پیغمبر زندہ ہوتے ہیں اور وہ قبروں میں نمازیں ادا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا میں پاس سے گزرا تو وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، درود پڑھ رہے تھے، اور اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اور بیت المقدس کا واقعہ یہ بتلاتا ہے کہ صرف قبروں میں عید نہیں پڑھتے بلکہ نبی پاک جیسا امام مل جائے پھر قبروں سے باہر آ کے اس امام کی ابتدا میں بھی نماز ادا کرنا فرض ہے۔ تو تمام پیغمبران کرام علیہ السلام مزارات سے باہر آ کے مسجد اقصیٰ میں جمع ہو کر نبی کریم علیہ السلام کی ابتدا کر رہے ہیں، پانچ نماز ادا کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ زندہ ہے، قبروں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور جب ایسا امام مل جائے تو پھر قبروں سے باہر آ کے بھی پڑھتے ہیں۔ آپ یہ فرمائیں مر جانے کے بعد بھی نماز فرض رہتی ہے؟ نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے، پڑھنے کے بعد بہت سے چھٹی ہوتی ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عمله، جب مر گیا آدمی عمل ختم، لیکن پیغمبران کرام نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وقت بیکار کیوں جائے، فارغ جو ہے اور کیا کرنا ہے، رزق جنت سے آ رہا ہے، ہر ضرورت اللہ رب العزت پوری فرما رہا ہے، تو بیکار کیوں بیٹھے، نماز کیوں نہ پڑھے، اللہ نہ کیوں نہ۔ ہمارے جو صاحب ہمارا نواب سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، نوکر کام کاج کرتے ہیں، مالک فارغ ہوتا ہے، مگر وقت خرچ کدھر ہوتا ہے؟ چلو اور کام کوئی تاش کھیل لو، شطرنج کھیل لو، بلیئرڈ کھیل لو، کوئی فلم دیکھ لو، یہ مقصد کیا جا رہا، تو کیا قبر میں یہ چیزیں کام آئیں گی؟ وہاں ان سے نجات کا سامان ہو سکے گا؟ کتنی غفلت ہے ہمیں، کتنے بھولے ہوئے ہیں ہم، اور زندگی کے قیمتی سرمایہ کو کس طرح برباد کیے جا رہے ہیں۔ یہ وقت بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ہر انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، وہ زندگی کے قیمتی سرمایہ کو برباد کرتا جا رہا ہے، بیکار گنواتا چلا جا رہا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، بس بات ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور لوگوں کو حق کی وصیت کی، صبر کی وصیت کی، یہ لوگ گھاٹے سے بچ گئے، خسارے سے بچ گئے۔ تو پتہ چلا کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کو عقائد کی اصلاح اور عمل کی درستگی میں استعمال کیا اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینے میں استعمال کیا، وہ صحیح جگہ پر اپنے اس قیمتی سرمایہ کو استعمال کر رہے ہیں، تو پھر سرمایہ جب صحیح جگہ پہ لگا تو اس کا نفع ہی نفع 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو چاہے گا اللہ اس سے بھی زیادہ نفع عطا فرما دے گا۔ الدنیا مضرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں سرمایہ لگایا، یہاں بیج بویا، اور قیامت کو انشاءاللہ یہ ساری فصل کٹی کٹائی اور ذخائر ثواب کے اس کے سامنے آ جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو لوگ محفل میں بیٹھے ہیں اور پھر اٹھ گئے اور اس دوران انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا،
مجھ پر درود نہ بھیجا، قیامت کے دن بخشے بھی گئے تو ان کے اوپر یہ حسرت چہروں پہ کہتی نظر آئے گی، یہ ارمان ان کے چہروں پر کھیلتے نظر آئیں گے، اے کاش اس مجمع میں ہم کلمہ پڑھ لیتے، درود پڑھ لیتے، اللہ کا ذکر کر لیتے، نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کر لیتے، ہمارے درجے کتنے اونچے ہو جائے۔ اگر بخشے بھی گئے قانت علیہم تیرا، ان پر حسرت ہوگی، انہیں افسوس ہوگا، انہیں پچھتاوا ہوگا کہ ہم نے کیوں نہ اس مجمع میں درود پڑھا، کیوں نہ اللہ کا ذکر کیا۔ اس لیے جہاں بھی اجتماع ہو بیٹھو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، نبی پاک کی ذات اقدس پر درود بھیجنا چاہیے۔ کیوں کہ جو مجمع کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس سے بندے کی اللہ کے ہاں بڑی عزت افزائی ہو جاتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی مالہ ذکرتہ فی مالہ خیر منہ، مجھے اکیلے یاد کرے گا میں اسے اکیلے یاد کروں گا، اور جو مجھے مجمع کے اندر یاد کرے گا میں اس سے بہتر مجمع کے اندر اس کا ذکر کروں گا اور اسے یاد کروں گا۔ فرشتوں کا مجمع لگا ہے، انبیاء کرام کے ارواح قدسیہ کا مجمع لگا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کا ذکر کر رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی زبان الوہیت پر ہم جیسے کمینوں کا ناقصوں کا ذکر آیا، اور نوریوں کی محفل میں انبیاء علیہ السلام کے ہمارے قدسیہ کی محفل میں، تو اس میں ہمارے لیے کتنی عزت ہے، کتنا ہمارے لیے سامان فخر و ناز۔ حضور کی شمس شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا تک جو کام کی رہ جائے وہ دوبارہ ہو سکتا ہے، مگر جو سانس غفلت میں گزر جائے اس کی قضا نہیں دی جا سکتی، نہ وہ سانس پلٹ کے آئے گا نہ جو اس میں ذکر کرنا تھا وہ ہو سکے گا، اس لیے غفلت میں گزرے سانس کی قضا ناممکن۔ حضور سلطان العارفین سلطان بہبل احمد کیا فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم غافل، جو سانس غفلت میں گزر جائے تمہارا تو یوں سمجھو کہ کفر کی حالت میں گزر رہا، اعتقادی کفر نہ صحیح تو عملی کفر ہے کہ کافر کی ذکر نہیں کرتے اللہ کا، یہ بندہ بھی نہیں کر رہا تو عملی طور پر یہ کفر کی حالت ہے۔ حرام و غافل الحق یک زمانس دراتم غافل استماع زمانس، جو ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ ظاہر کافر نہ صحیح لیکن باطنی طور پر وہ کافر ہے کیونکہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کا قبروں میں نمازیں پڑھنا، پھر مسجد اقصی میں جمع ہو کے حضور کے پیچھے پڑھنا، یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ ان کے فرائض واجبات ختم ہو گئے، ذمہ داریاں پوری ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں وقت فارغ نہیں جانے دیتے۔ ہم تو مکلف ہیں، پابند ہیں، اور ہم یہاں غفلت اور سستی کا شکار ہیں۔ ہمیں غفلت کے پردوں سے باہر آنا چاہیے اور آنکھیں کھولنی چاہیے۔ موت کا تو پہلے ہی اعتبار کوئی نہیں تھا کہ کب آ جائے، لیکن آج کل تو اور زیادہ بے اعتباری ہو گئی۔ اچھا بھلا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے، ذرا کھانسی آتی ہے ضرور بات، یہ ہوتا ہو جاتا ہے، بے جان رسوا بن کے گر جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہمارے حضرت اللہ مفتی محمد عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شام کی نماز پڑھ گیا، ترجمہ سے اس کی طرح کعبہ بھی پہنچ نہیں رہا ہے کہ پہلے اللہ کو پیار کرو۔ تو اس زندگی کا اعتبار کیا ہے کہ ہم اس کے بل بولنے پر اتنے غافل ہو چکے۔ سائیکلوں پہ بندے سفر کرتے ہیں، جاتی لوگ ساتھ پمپ رکھتے ہیں، پنچ رکھتے ہیں، سلوشن رکھتے ہیں، کیچیاں وغیرہ رکھتے ہیں، کہیں اگر کانٹا چلے ہوا نکل جائے ہم پنچر لگا لیں، ہوا کر لیں، پھر سائیکل پہ سواروں کے سفر جاری رکھتے ہیں۔ اگر پمپ نہ ہو، سلوشن نہ ہو، پنچ نہ ہو، کیچی وغیرہ نہ ہو، ہوا نکل جائے تو اسے گندے کو اٹھانا پڑے گا، اس لیے وہ انتظام کر کے چلتے ہیں۔ تو وہاں تو ٹیوب ہے، واشر ہے، وال ہے، ٹین اوپر ہے حفاظت کے لیے، مگر آپ کی زندگی کا دار و مدار جس ہوا پر ہے اس کے لیے کوئی ٹیوب، کوئی واشر، کوئی وال، کوئی ڈبری، کوئی ٹیر، کوئی متبادل سٹپنی، کوئی شے ہے جو
सांस अंदर से बाहर आए, उसके बदले बाहर से अंदर न जाए तो जिंदगी बंद। तो साइकिल की ट्यूब या कार के टायर से भी हमारी जिंदगी जो है वो ज्यादा नापायदार है। अगर हमें वहां एतबार नहीं आता, मुतबादिल इंतजाम साथ रखते हैं, वो पंप सलोशन पर साथ रखते हैं, कारोबार से साथ रखते हैं, लेकिन हमें कोई नहीं ये ख्याल आता कि जब हमारी हवा जिस पर दारोमदार है जिंदगी का, वो हमारी पैर से आजाद है, हमारी पाबंदी से आजाद है, उसके लिए कोई ट्यूब, कोई डैम, कोई माल, कोई बात वगैरह नहीं है, तो फिर हम इस बल बोलते पर गफलत का शिकार है और अल्लाह से याद है और उसके अहकाम से गाफिल है। हमने आकर मर के जाना किधर है, उसी के हुजूरी तो पेश होना है। तो जब उससे अपने ताल्लुक ही कोई नहीं रखा हुआ तो किस मुंह से उसके रूबरू गए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मैदाने मदीना, मैदाने मदीना। हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में अर्ज़ कर रहा था। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि तुम्हारे दुरूद सलाम वसूल करता रहता हूँ और तुम्हें जवाब भी अदा करता रहता हूँ। और नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मा मिन मुस्लिम युसल्लिमु अलैया इल्ला वक़द रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता अर्दा अलैहिस्सलाम। जो भी मुसलमान मेरी बारगाह में सलाम का नजराना पेश करता है तो मैं अपने रूह और जिस्म दोनों के साथ उसके सलाम का ये तोहफा वसूल भी करता हूँ और फिर उसे जवाब भी अदा करता हूँ। जब आशिकों ने ये हदीस सुनी तो मचल गए, गार उठे, या रसूलल्लाह इतनी तकलीफ हमारे हर सलाम के जवाब में वालेकुम या उम्मी, वालेकुम या उम्मी, इस तकलीफ की क्या वजह? बाहर सलाम मकुन रंजादर जवाब या लब जिसल सलाम बरा, बस ये जवाब उसको या रसूलल्लाह हमारे हर सलाम के जवाब में इन मुकद्दस होठों को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। हमारे सैकड़ों सलामों के जवाब में अगर एक बाप ने कह दिया वालेकुम सलाम या उम्मी तो हमारा बेड़ा पार है। और याद रखिए और यह ये अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस है। जब अंबिया किराम को हयात अबद अता हो जाती है तो जो वारिस है उनको भी बस यही मिलना चाहिए कि कोई इसीलिए कहा गया है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला यमूतून बल यंतकिलून मिन दारिन इला दार। अल्लाह के वली मरते नहीं है बल्कि एक मकान से दूसरे मकान की तरफ मुंतकिल होते हैं। तो फिर ये बात जुदे उसी में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम घोड़ी पे सवार हो गए, फिरौन के घोड़े के आगे आ गए। फिरौन के घोड़े ने उस घोड़ी को देखा, फिरौन की खुदा के हाथों से लगाम खींची, दरिया में समुद्र में छाल लगा दी, छलांग लगा दी, घोड़ी के पीछे चल पड़ा। लश्कर ने देखा कि हमारा खुदा अपने इरादे से जा रहा है, लेकिन वो तो घोड़े के हाथों में दूर था, वो भी अंदर कूद गए, बनी इस्राइल पार निकल गए। ये दरमियान में थे। अल्लाह ने फरमाया अब पानी क्यों खड़ा है, चल इनको गरक कर ताकि मेरे प्यारों की आंखें इनको गरक होते देखकर ठंडी हो जाए। ये गरक हो गया। एक घोड़ी और घोड़ी पे सवार के पार निकले। सामने देखता है जहाँ घोड़ी कदम रखती है वो जगह बंजर होती है, वीरान होती है, मगर जब वो पाँव उठाती है, सर उठाती है, वहां सब्जा निकला। वो कहता है बस तो बीमार जब शुरू हुए लोगों ने न देखा, मैंने देखा। ये सवार भी कोई और है, सवारी भी कोई और है, ये आम घोड़ी नहीं और आम इंसान नहीं है। इसलिए क्या किया, उस घोड़ी के सुबह वाली जगह से मुट्ठी भर मिट्टी ले और उससे क्या किया, सोने का विषय होता है। बनी इस्राइल को खुदा बना के देने लगा, सोने का विषय होता है, उसके मुंह में मिट्टी डाली। कुरान क्या कहता है कि
سچ مچ کا بچڑا ہو، اس میں جان آ گئی، گوشت بن گیا، رگیں آ گئی، کھال آ گئی، بال آ گئے، جان آ گئی، اٹھ کے چلنے لگ گیا، بولنے لگ گیا، سچ مچ کا بچڑا بنا۔ جبریل کی گھوڑی کے سور سے جو مٹی لگی اسے ایک بیدار مجسمے کو جاندار بنا دی۔ حقیقت ہے کہ نہیں؟ قرآن بیان کر رہا ہے کہ جہاں جبریل کی گھوڑی کے سور کی مٹی لگ جائے، رکھ دی جائے، وہاں زندگی آ جائے، حیات آ جائے، تو جن دلوں میں اللہ کے اپنے ڈیرے ہوں گے ان کی زندگی کے بارے میں کیا لا یسونی عبدی ولا سوائی ولکن یسونی قلب عبد المؤمن۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نہ آسمانوں میں سوا سکتا نہ زمینوں میں سوا سکتا ہوں، اگر سوا سکتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں سوا سکتا ہوں۔ دوسری روایت میں قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ جن دلوں میں اللہ کے اپنے ڈیرے ہوں گے وہ مر کے مٹی ہو سکتے ہیں۔ جبریل کی گھوڑی کے سموں کی مٹی پورے بچڑے کو زندگی عطا کر دے۔ اللہ رب العزت جن دلوں کے اندر اپنے انواروں تجلیات کو برسائے اور اس دل کو اپنا عرش بنائے، پھر وہ جسم کیوں نہ زندہ جاوید بنے گا اور حیات ابد سے کیوں نہ نصیب نہ ہوگی۔ اسی لیے حافظ شیرازی کہیں گے ہرگز نبی لگا کے دل زندہ شد بہشت سب دستور جدید ہے عالم دوا کرنا۔ معراج شریف کے ساتھ ساتھ حضور کی جواد علی شاہ صاحب کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عید اور نذرانہ اخلاص پیش کرنے کے لیے بھی یہ تقریب منعقد کی گئی۔ جس ہستی پاک کی ساری زندگی اسلام کی خدمت کرتے گزری، لوگوں کے عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح کرتے گزری، اور جہاں ختم نبوت کا مسئلہ چھڑا باپ سب سے آگے آگے، جہاں پاکستان بنانے کا مسئلہ آیا باپ سب سے آگے آگے رات دن جہاد میں مصروف ہے۔ ایک ظاہری دشمن کے ساتھ جہاد ہوتا ہے، وہ اتنا اعلیٰ جہاد نہیں ہوتا جتنا کہ نفس کے ساتھ جہاد وہ اعلیٰ جہاد ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں المجاہد من جاہد نفسہ، سب سے کامل اور بزرگ ترین مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ آغائے نفس و قلتی ہے جب میں تیرے تمام دشمنوں سے بڑا دشمن تیرا وہ نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ جتنا بڑا دشمن ہوگا اس کے ساتھ جہاد کا اتنا اعلیٰ درجہ ہوگا، اعلیٰ مقام ہوگا۔ وہ ہستی پاک ساری زندگی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتی رہی اور لوگوں کو بھی اپنے نفوس کے ساتھ جہاد کراتی رہی، اور نبی کریم کے دین کو چار چاند لگاتے رہے۔ علم ظاہر کے لحاظ سے بھی نبی پاک کے علوم کے وارث اور علم باطن کے لحاظ سے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علوم کے وارث، تو پھر وہ بھی نبی پاک کے اس ورثے کی بدولت زندہ ہے۔ اور یاد رکھیے جسمانی حیات میں کوئی جھگڑا کرے تو کر سکتا ہے، روح کی زندگی میں تو جھگڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ روح ہر ایک کی زندہ ہے، پھر ولیوں کی روح زندہ کیوں نہیں ہوگی؟ حضور پیر علی شاہ صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ مردوں سے مدد مانگنے میں جھگڑا بڑا فضول جھگڑا ہے، کیونکہ مدد روحوں سے مانگی جاتی ہے اور روح مرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، وہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوگا۔ یہ زندوں سے مدد مانگی جاتی ہے نہ کہ مردوں سے مدد مانگی جاتی ہے، کیونکہ روح تو زندہ ہی زندہ ہے۔ رہ گیا یہ کہ روح تو یقین میں ہوتا ہے، وہ لاکھوں میل کروڑوں میل کی دوری ہے، تو مریدوں کو انہیں کیا پتا چل سکتا ہے؟ یہاں سے سن کیسے سکتے ہیں، دیکھ کیسے سکتے ہیں؟ حضرت شاہ عبد العزیز محدث کے لیے رحمت ہے، تفسیر عزیزی میں اور فتاوی عزیزیہ میں فرمایا، اور حضور کی میرے شاہ صاحب نے رحمت ہے انہی کے حوالے سے الہو کلمت اللہ کے اندر اس کو نقل کیا کہ روح را قرب و بود مسافر مانے عزیز یاب بھی شبل، روح قریب ہو یا دور ہو ہر حال میں اس کا یہاں رابطہ رہتا ہے، اور یہ فاصلے اور دوریاں یہاں کی چیزوں کی علم و ادراک میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ قرآن مجید شہداء کے بارے میں کہتا ہے یستبشرون بالذی لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جب شہید جنت میں پہنچ گئے وہ وہاں رہتے ہوئے چھوٹ ہو رہے ہوتے ہیں
اسی راہ پہ چل رہے ہیں اور وہ بھی مرنے کے بعد ہمارے پاس ہماری جنت میں پہنچ جائیں گے. ابھی پہنچے کوئی یہاں رہے ہیں لیکن انہیں بیٹھے پتا ہے ان کی عقائد ٹھیک ہے, ان کی عمل ٹھیک ہے, اور وہ جب بھی مریں گے مر کے ہمارے پاس ہی آئیں گے اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی خوف اور حزن و ہلاک نہیں ہے. تو اگر شہیدوں کے لیے یہ علم ثابت ہے تو پھر ولی کا مقام شہید سے بھی اعلیٰ ہے, کیونکہ وہ صدیقین میں داخل ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو شہید تیسرے درجے میں ہے, صدیقین دوسرے درجے میں ہے. حضرت ابوبکر صدیق اکبر, یہ نہیں کہ صرف آپ صدیق ہیں اور صدیق کوئی نہیں, صدیقین میں شمار ہے, مگر سب صدیقوں کی سرداری ہے حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کام. اور یہ کرام وہ صدیقین میں داخل ہے تو شہداء کی نسبت بھی انہیں ترفع و اعلیٰ حیات حاصل ہوتی. تو یہ ہستیاں زندہ ہے اور انہیں زمین سے تعلق ہوتا ہے. کیوں؟ روح کا مکان بدن اور بدن کا مکان قبر. تو جب روح کا مکان یہاں ہے تو روح اپنے مکان کو کیسے بھولے؟ کوئی بندہ امریکہ چلا جائے, چین چلا جائے, روس چلا جائے, مکان اس کا فیصلہ باد ہے, بھولے گا فیصلہ باد کو, اپنے والے کو, اپنے مکان کو, اور جو اس کی ادھر رہے گی. تو لہذا روح کا مکان بدن, بدن کا مکان قبر, تو لہذا روح کا بھی مکان متعین ہو گیا. تو یہی وجہ ہے کہ جب روح کی توجہ اپنے بدن اور قبر کی طرف رہتی ہے تو شیخ حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں عظیم جاز کے استفادہ الاولیاء مدفونین داریس. یہی وجہ ہے کہ جن اولیاء کرام کے یہاں مزارات ہیں ان کی قبروں سے لوگ احتجاج ہوتے رہتے ہیں. کیوں کہ روح کا یہاں قبر سے تعلق ہوتا ہے تو جو بھی قبر میں حاضری دیتا ہے ان کے انوار تجلیات کے ساتھ اس کا سینہ منور ہو جاتا ہے. حضرت علامہ صاحب الدین طباطبایی علیہ رحمۃ شرح مقاصد کے اندر فرماتے ہیں کہ اور کوئی فیضان قبر مالک کی طرف سے نہ بھی ہو, جب تک بندہ قبر پہ کھڑا رہتا ہے تو روح کا عکس پرتو انوار تجلیات قبر پہ پڑتے رہتے ہیں. بندے کا دل قبر کے سامنے ہوگا تو جس طرح ایک شیشے کے سامنے دوسرا شیشہ کر دو تو جو نقش و نگار روشنی چمک پہلی شیشے میں پڑ رہی ہے وہ دوسرے بھی پڑنے لگے گی. اسی طرح جب تمہارا دل قبر کے سامنے ہوگا تو جو انوار تجلیات روح کے وہاں پڑ رہے ہیں وہ تمہارے دل پر بھی منعکس ہوتے رہیں گے. یہ خیر ہر ایک کو حاصل ہو جاتا ہے. اور اگر ولی نگاہ کرتے تو دنیا کی نسبت زیادہ وہ طاقتور ہوتا ہے, وہ زیادہ فیض پہنچا سکتا ہے. حضرت امام ضرور فرماتے ہیں, مجھ سے حضرت ابو عباس حضرمی نے کہا کہ زندہ کی امداد جلدی پہنچتی ہے کہ فوت شدہ کی؟ میں نے کہا لوگ تو کہتے ہیں زندہ کی امداد جلدی پہنچتی ہے, مگر میں کہتا ہوں کہ فوت شدہ کی امداد جلدی پہنچتی. حضرت ابو عباس حضرمی نے تائید اور تصدیق کرتے ہوئے فرمایا آرے زیرا جو ادھر بساط حق تم ٹھیک کہتے ہو. کیوں؟ جو یہاں بیٹھے کام کروا سکتا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے, پھر وقت جو نہیں وہ کام کروا سکتا. اس لیے تم ٹھیک کہتے ہو فوت شدہ کی امداد ہے وہ جلدی پہنچتی رہ گئے. یہ معاملہ اتنی دور سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے جنتی حور ان زمین والوں میں سے جس کے نگاہ میں آئے گی اسے آج پتا ہے کہ یہ میرا خان ہے. اس کی شکل صورت سے آگا, اس کے مکان سے آگا. اگر دنیا کی بیوی اس سے وہ کی رات میں لحاظ رضائی کے نیچے بند دروازے ہوتے ہوئے چھت کے نیچے لڑ جھگڑ رہی ہے, اسے لڑائی بھی سنائی دیتی ہے اور رد عمل بھی ظاہر کرتے ہوئے کہتی ہے قاتلک اللہ انما هو ذکیل منک وسیفارقک الینا. اللہ تجھے ہلاک کرے, وہ چند دن تیرے پاس مہمان تھا, تو نے اس کی زندگی کیوں عجیباً بنا رکھی ہے, اور بھی تو اس سے جدا ہو کے ہمارے پاس آنے والا ہے. ایک عام جنتی کی حور کو سینکڑوں سال بعد کہیں جنت میں جا کے بیوی بنے گی, مگر اسے آج پتا ہے یہ میرا خامن ہے, اور اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہو اسے پتا جنت میں چل جاتا ہے کہ میرے خامن کی لٹریشن ہو رہی ہے.
اس کی پٹائی ہو رہی ہے، اس کی بےزتی ہو رہی ہے، اسے وہاں پتہ چل جاتا ہے اور رد عمل بھی ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ تعلق نفسانی تعلق ہے اور وہ بھی ابھی قائم نہیں ہوا، کہیں جا کے ہوگا قائم، لیکن یہاں پیر اور مرید کا تعلق، نبی اور امت کا تعلق ایمانی تعلق ہے، روحانی تعلق ہے، یہ نفسانی نہیں ہے، یہ وقتی عارضی نہیں ہے، یہ دائمی تعلق ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے پیر کو مریدوں کی طرف اور نبی کی ذات کو اپنے امتیوں کی طرف توجہ حاصل نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ اسلام حضرت مولانا محمد اشرف سیالوی، کریم علیہ السلام کو تسلیم کی توجہ اور مشائخ کرام، پیران کرام جو سے امام دین ہے، شریعت کے عالم بھی ہے، شریعت کے عامل بھی ہے اور اپنی مسلک کی لاج رکھنے والے بھی ہے، یقیناً وہ زندہ ہے اور ان کی مریدین کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، ہم پوری طرح انہیں متوجہ نہیں ہوتے۔ اگر ہم پوری طرح متوجہ ہوں تو ان کا خیر پہلے سے زیادہ عام ہے۔ اللہ رب العزت ان پاک ہستیوں کی نگاہ کرم سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیں خیر یاد رکھے۔